السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ میں بات کروں گا کہ ہماری جو ملک کی صورت حال بنی ہوئی ہے اس وقت، اللہ پاک اس پر رحم و کرم فرمائے اور پوری انسانیت پر اللہ پاک جو ہے اپنا کرم کا معاملہ فرمائے، اور ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کریں اور استغفار کریں۔ جو اصل لاہ عمل ہے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں کہ جیسے ہمارا کام ایسا بنا ہوا ہے کہ میں حکومت کی تو بات نہیں کرتا، ہم سے تو ایک گھر جو ہے گھر کے 4 فرد ہیں وہ ہم نہیں چلا پاتے، تو پورے ملک کو چلانا، ان کو مینجمنٹ کرنا، اس کا صورت حال دیکھنا، یہ بہت اعلیٰ منصب ہے اور بڑے دماغ کی ضرورت ہے۔ تو میں یہی بات کروں گا کہ ہم عوام الناس جو ہے وہ اس بات پر فوکس کریں کہ اگر مسجد میں ایس او پیز کا جو ہے خیال نہیں کیا جا رہا یا پھر احتیاطی تدابیر نہیں کرتے جو لوگ، تو آپ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو استغفار کریں، بچوں کو بھی نماز پڑھائیں، یہ موقع ہے۔ جب ایسی صورت بن جائے، اصل میں جو ہے حکومت کو چاہیے، پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے جیسے نواب شہزادہ صادق مند خان آف بہاولپور، وہ حضرت پیر خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے وہ نسبت رکھتے تھے اور ان کی بیعت تھے، ان سے وابستہ تھے۔ تو جب کوئی مسئلہ درپیش آتا تو ان سے وہ پوچھتے، پھر وہ عمل کرتے۔ تو اگر ہماری حکومت، ہمارے وزیر اعلیٰ اور ہمارے وزیر اعظم صاحب اگر ان باتوں کو مانتے بھی ہیں، تو جب یہ وبا جو ہے یہاں نہیں پہنچی تھی، کرونا کی کوئی بھی وبا ہو، تو علماء کرام کا بینچ جو ہے کمیٹی بٹھا کر ان کا جو ہے پہلے لاہ عمل قرآن و سنت کی روشنی میں پوچھا جائے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو اگر وہ بٹھا لیتے تو وہ اب جو علماء کرام فرما رہے ہیں وہی بات اس وقت بتاتے کہ آپ جو ہے داخلی اور خارجی جو ہیں ایئر لائنز ہیں یا پھر بیرون ملک، اندرون ملک آنے جانے والے راستے بند کر دیں، جو جس وبا میں ہے وہ وہیں پہ رہیں، اور جہاں پہ وبا نہیں آئی وہ اپنے گھروں میں ٹکے رہیں۔ اگر اس میں یہ حکمت ہے کہ جو وبا جس کو لگی ہے، جو بندہ کسی اور ملک میں جائے گا تو وہ پھیلاتا ہوا چلا جائے گا، یہ حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ علماء کرام بھی اب بتا رہے ہیں کہ جو ہے راستے بند کر دینے چاہیے۔ تو اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ کل میں سن رہا تھا کہ ایک سائنسدان نے بھی، انگریز ہے سائنسدان، اس نے بھی اقرار کیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ عمل اگر کیا جاتا تو پوری دنیا پہ جو ہے یہ کرونا یا کوئی ایسی وبا آسمانی وہ ختم ہو سکتی ہے اور ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم جو ہے ان باتوں پر عمل کریں اور جو تدابیر حکومت نے بتائی ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہوئے، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، ہماری بھلائی کے لیے وہ کر رہے ہیں، نہ کہ جو ہے وہ اپنی بھلائی کے لیے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گھروں میں رہیں، یا پھر اب دیکھیں جب سے کرونا کا ایسا مسئلہ ہوا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ کسی بندے نے بھوک سے اپنی جان دے دی ہو۔ ہاں، اللہ پاک معاف فرمائے، ہم جیسے کمزور انسان بھی ہیں، 1-2 دن کی بھوک برداشت نہ کرنے پر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں، 8-8 دن 10-10 دن فاقے کیے۔ تو اگر ہم ان باتوں کو جو ہے فالو کریں کہ اگر غریب آدمی ہے وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا، تو اللہ پاک نے ذوی العقول بنایا ہے، غیر ذوی العقول جانور ہے، اس کو اللہ پاک نے جہاں پہ بھی ہے اس کو رزق ملے گا، کیونکہ وہ غیر ذوی العقول ہے، اس کو اللہ پاک نے عقل سلیم عطا نہیں فرمایا۔ انسان جو ہے اشرف المخلوقات اس لیے ہے کہ اس کو عقل سلیم عطا فرمایا ہے۔ عقل سلیم کی وجہ یہی ہے کہ وہ گھر میں نہ بیٹھے، ہاتھ پاؤں ہلائے، محنت کرے
اور جائے کسی کے پاس، اگر کام کے حوالے سے نہیں ہے تو کوئی جو لوگ راشن بانٹ رہے ہیں یا پھر ریسورسز ہیں، ایسے فاؤنڈیشن ہیں، ان کے پاس جائے، بات کرے، اپنا مسئلہ رکھے، تو کوئی بندہ گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں دیتا۔ تو اسی لیے ہم جو ہیں کہتے ہیں کہ ہم کسی کے پاس کیوں جائیں، یہاں پہ ہمیں پہنچاتے، ہم کسی کے پاس نہیں جاتے۔ پھر کافی وجوہات ہوتی ہیں، کوئی جو ہے خود غرضی کی وجہ سے کہ وہ فوٹوز وغیرہ کھینچتے ہیں، اس لیے ہم نہیں جاتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہاں نہیں جائیں گے، وہ ہمارے در پر ہیں، ہم بھوکے پڑے ہوئے ہیں، وہ ہمارا خیال نہیں کرتے۔ کافی باتیں ہیں، اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں ان جو ہے وبا سے بچنے کے لیے وہ تدابیر پیش کرنی ہوگی۔ اب تو مساجد جو ہیں اللہ کے گھر ہیں، کہتے ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ روح زمین پر اللہ کے جو گھر ہیں، جس پر اللہ کی مسجد بنی ہے، ان کی جو قدر و قیمت ہے، ان کی فضیلت ہے، باقی جگہوں سے افضل ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مسجد میں وقت گزاریں، اور مسجد میں SOPs کا خیال رکھتے ہوئے اور ان تدابیر کا خیال رکھتے ہوئے، اور مساجد میں ہر بندہ جو ہے آتا جاتا ہے، اور یا پھر خاص کر جو مسجدیں اس پہ ہیں، اڈے کے قریب ہیں، یا پھر تحصیل ہے، یا پھر کورٹ کچہری ہے، وہاں پہ جو ہے مسافر لوگ آتے ہیں، وہاں پہ ہر وقت 24 گھنٹے جو ہے لیٹرین وغیرہ بھی کھلے رہتے ہیں، وضو خانے بھی کھلے رہتے ہیں۔ آپ وہاں جاتے ہوئے آپ دعا پڑھیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اور بھی دعائیں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ تو یہ دعا پڑھیں، اور وہاں پہ اپنے آپ پہ پھونک ماریں، اور وہاں جہاں ٹونٹی یا نلکا لگا ہوا ہے وہاں پہ بھی آپ احتیاطی تدابیر کریں، اور وہاں یہ دعا پڑھ کر اس نلکے کو جو ہے اچھی طرح دھو لیں۔ خدا نہ کرے کہ کسی بندے نے آ کر وہاں پہ ہاتھ لگایا ہو اور وہ جراثیم آپ پر منتقل ہوں، پھر آپ کسی نمازی کو ملیں، امام صاحب کو ملیں، یا پھر گھر آ کے ملیں، پھر ایسے پھیلتا چلا جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر کریں۔ تو ہم ان تدابیر کو فالو کرتے ہوئے ہم اس کا جو ہے اسی طرح جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو بڑی طاقت دی ہے، اگرچہ عقل سلیم جو ہے استعمال کرتے ہوئے آگے چلتا چلا جائے۔ تو ہم انسان ہیں، باعث انسانیت ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور ان اوقات میں اس بات کو یاد رکھیں کہ قیامت والے دن جو ہے کوئی کسی کا نہیں ہوگا، تو اس وقت بھی کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں بھی یہی سما بنا ہوا ہے کہ آج دیکھ لیں کہ ہر بندہ کوئی روزی کے لیے پریشان ہے، کوئی کسی چیز کے لیے، کوئی کسی چیز کے لیے۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے جو ہے رحمت للعالمین بن کر آئے، اور اللہ بھی رحمت ہیں اور نبی بھی رحمت ہیں۔ اور اللہ پاک ہمیں اگر ہمارا کوئی پڑوسی جو ہے غیر مسلم ہے، اگر وہ اس چیز سے متاثر ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کر جو ہے آپ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ رکھیں جو ہم ایک مسلمان کے ساتھ رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے اخلاق اور رویے ایسے بن چکے ہیں کہ کسی ایک بندے کی بد اخلاقی کی وجہ سے جو ہے وہ غلط تاثر لے، اور ہمارے اکابرین پر بات یہ جائے کہ وہ مسلمان جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ اور میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی یہی کہوں گا کہ ہر انسان جو ہے خطا کا پتلا ہے، اور ان کو جو ہے نہ دیکھیں، ہمارے اکابرین کو دیکھیں، ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، اور ہر بندہ جو ہے، میں اگر گناہ گار ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، میں اگر گناہ گار ہوں تو میری گناہ
کرنے کی وجہ سے آپ جو ہے اسلام سے متنفر نہ ہوں، آپ دوسرے سے رابطہ کریں، متقی لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، اکابرین ہیں، علماء ہیں، ان سے رابطہ رکھیں، اور اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔